السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں۔ انسپکٹر سارم ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپکٹر سارم کی نظر درخت پہ ہے، پتوں پر نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا، گھر چلیں لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی، جی چلیں۔ اس نے صبح سے ہی وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بھی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھا اسے اپنے بچپن کی یاد آنے لگی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سو سو کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بیکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہے، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں اندر چلی جاؤ، چابی اس کو فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، اس کو چابی پکڑاتے ہوئے اس نے کہا۔ میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے، کیا سوچے گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے، اسی لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی رخ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے، وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا، کیونکہ فلیٹ بہت بڑا نہ تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے وہ، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے، میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لے آئی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیزیں لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔
اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا کے لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز آئی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا، اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو تم، اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اسے تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے انداز کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ پکا رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس طرح سے رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھیں جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھیں۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی کہ جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپکٹر سارم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ میں اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا کے کالا جوڑا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیص پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پہ جمائی کھڑی تھی۔ ہاں مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن یارم جتنی نہیں یہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے، وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی؟ اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں، مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں۔ وہ کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ روح نے حیران ہو کر پوچھا۔ زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنا ضروری تو نہ تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر بھی کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن لیلا اس کی ایک نظر پہ بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی، لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے اسی طرح اسے اپنے گھر پہنچائے۔ ہاں وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، بس یہی تو وجہ تھی۔
کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے رو کی آواز اس کے قریب اس کو محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی سے پوچھ رہی تھی، اچھا بہت اچھا، بہت بس اتنا بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہی ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اس کو یہیں رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا اسے بول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے ہزر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیکٹ آئی ڈی کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟ ایک فیک آئی ڈی کارڈ ہے اس کا یہ۔ اور اس لسٹ کا کیا ہو؟ شارف اپنا کام کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا، وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لگا کر رکھا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے کام پر دھیان دو تم لوگ، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے ہزر کی بات کاٹی۔ ہاں لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکے کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت اسے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر ہزر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے ہمیں، فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں لیکن جول، 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ اور ہزر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے ہزر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسے تم کہو۔ مجھے حال چیکنگ کرنی ہے۔ یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپکٹر سارم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی حال ہے، جب دل چاہے آئیں چیکنگ کریں۔ شارف نے اسے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی، اور انسپکٹر سارم یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ سارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ سارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے حال کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ جول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے سخت نفرت تھی اس سے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز آئی سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھیں انسپکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ سارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ سے ہتھ کڑی پہنا کر اندر کر دوں تمہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنے ہاتھ سے چھڑایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھ کڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دیں ہماری معصومہ کو ہتھ کڑی، دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ؟ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھ کڑی تو میں ضرور پہنوں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھ کڑی ضرور لاؤں گا اور ضرور پہناؤں گا انہیں۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے وہ بولا۔ پنک کلر کی پہنوں گی؟ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائی، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔
یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، شارف نے بتایا، اور اکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہوں۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں واپس دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی تو کچھ بنانا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بناؤں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانے نہیں آتا۔ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کہ سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے ہی رکھے تھے کہ جو پہلے سے ہی صاف تھے۔ دروازے کی بیل بجی۔ ہائے یہ کون آ گیا؟ جو بھی آیا وہ عربی میں بات نہ کرتا ہوا، اسے تو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چلو میں تو اشاروں سے سمجھا لوں گی۔ وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ساتھ والے فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، اندر آئیں۔ اسے امید نہ کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی عورتیں اسے ملیں گی۔ بیٹا آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے، اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے تھے، آپ آج ہی آئی ہیں یہاں کیا؟ دوسری عورت نے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس نے فون پر نکاح والی بات انہیں بتائی۔ اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بڑھ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر ادھر سے ادھر کی باتیں بتانے لگی، اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون کون سے گھروں میں نہیں جانا کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں تو میں ان سے پوچھ کر آؤں گی، ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی؟ خیر وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا ہاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے؟ شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی حال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ ہم آج چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے گی، میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنے کا اچھا نہیں لگتا ایسے۔
اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ روح تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا آپ آئیں گے، آپ کے علاوہ اور کون ہوگا، اس لیے میں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، ہیزر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کے بعد پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں رخ نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا۔ اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے جب تک یہ تینوں یہیں رہے۔ یارم کمرے سے باہر نہ نکلا، لیکن ہیزر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں انہیں اس طرح کا کھانا ملا ہو۔ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ اس نے پوچھا، جی چلے گئے؟ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو؟ کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے، معصومیت سے وہ بولی۔ اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھیلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی، آج نہیں تو کل اسے واپس چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا ہے، صرف ابایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں؟ اس نے دروازے سے ذرا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی ہوئی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اسے کچھ نہ کچھ بات کرتی رہی۔ کبھی اسے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر کہا یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نا دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے اور میں جاؤں گی۔ وہ تیز تیز بولتی اسے پوچھنے لگی، کیا میں چلی جاؤں؟ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو، یار نے اس سے بتایا اور جواب دیا ایک ہی جملے میں۔ کوئی نہیں نا، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جاننا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر تھی۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی۔ وہ بتا رہی تھی کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں اور کون سے لوگ اچھے ہیں۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیو کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں۔ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں، گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا، ماریا آپی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔
اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھی یہ تو گنگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھی تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی جب یارم نے اسے سختی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا میں اب بھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے وہ سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بات نہیں پسند کرنا۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کے بعد پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموش رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو، کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہزر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ لگانا ہوگا، جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ پر سر لٹکائے ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو میں تم سے۔ اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا، یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی، یہ سو رہی ہے۔ اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی، اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی جہاں شرارتی سے مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا، اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے چہرے چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس سے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پر نام نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ سوچ کے میں پریشان رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو وہ کیا بلاتے ہیں؟ ڈیول۔ یہ کیسا عجیب سا نام ہے؟ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نام نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے، شاید آپ کا کوئی نک نیم ہو۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا ڈیول؟ ہاں یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ نہیں تو پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتاریں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اتنا اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قرابت اسے ہوش خواص سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ تو مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا، نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، ہوا سے اڑ جاؤ گی۔ تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلا کرو، یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈتا پھروں۔ اپنا ڈمپل چھپاتا ہوا وہ اٹھا اور کچن میں آیا، 2 کپ چائے بنائی اور 1 کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ کہہ رہا تھا، اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اڑ جائیں۔
کیا میں اسے بددعا سمجھوں؟ وہ جو آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں میں تو کسی کو بددعا نہیں دیتی، بہت اچھا کرتی ہو، اب جاؤ تم روم میں آرام کرو۔ اسے حکم دے کر اپنے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے، اور ایک ڈان ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول شیطان، یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، ہنس بول سکتا ہے، کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی۔ وہ کیوں اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات دکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح، ایسا غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس رائے فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی، وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی، اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اس سے کھنچا کھنچا رہتا تھا، وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، بات بھی خاصا دور بیٹھ کے کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر اندر لے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کے نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کر لے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں، تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ پر وہ رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی ہے؟ کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پہ بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص سے محبت بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اسے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنے نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ اور سب سے خاص بات، فاطمہ بی بی نے کہا تھا، شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر اپنا محرم سمجھتی ہے وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اسے فاصلے پر رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، جب نظر سامنے زمین پر پڑے صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب اور نماز ادا کر چکی تھی وہ، اور اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہی اس کے قریب صفحے پر بیٹھ گیا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ؟ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کل رات آپ سے، میں اللہ سے
دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں، خدا سے تو وقت لگے گا نا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کی دل کی دنیا کو ہلا گئی۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے پہ دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کے دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پال سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم ہے پھونک رہی ہو مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا، ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ دو لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کی طرح زندگی اپناتے ہیں، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کے صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر، شیخ رمیز اس شخص کا نام ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بائیو ڈیٹا بھی نکالوایا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے ہی سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے، سب کچھ۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے رکھتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کے ٹکڑوں کی شکل لیلا نے جب دیکھی تو اپنی آنکھوں میں وہ پریشانی لے گئی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت کی ہے، بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ کرو، اور آئندہ میں یہ فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال اسے اے سی اچھا لگ رہا تھا، اور نہ ہی یہ فلیٹ اسے عجیب سے گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں پہ اے سی نہیں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ بہت دیر سے سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا، اس کا ارادہ کچھ دیر وہاں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی، اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی، اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا کے بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی، تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم، جلدی بولو، اسی نے بھیجا ہے نا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اسے پوچھ رہا تھا۔ شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے کرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن پر لٹکا ہوا ہڈی نما پینٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ پتہ چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں زہر تھا۔
اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کے ساتھ چھوڑ چکے تھے اس کا ساتھ۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹا کر بولا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی۔ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ یہ کیا آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی؟ دعا نہیں مانگی کیا؟ اس نے چائے کا کپ تھامے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اس وجہ سے۔ دعا مانگتی رہا کروں تو دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں گال پہ ڈمپلز ہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کے معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا، تم دونوں رکھ لو۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے کھل کر اس کی تعریف کی تھی۔ بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا میں اب سونے جا رہی ہوں، روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنو، اس نے پکارا۔ جی؟ وہ پلٹی۔ دعا مانگتی رہا کرو، وہ مسکرا کر بولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یارم سے کسی نے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دینا ضروری سمجھتا تھا۔ ہاں لیکن لیلا اسے گھورے جا رہی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے نہیں کہا کچھ بھی میرے جانے کے بعد؟ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گئے تھے، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے سارم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اور اگر اس نے گواہی نہ دی تب بھی بری پھنسے گی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھجوا دو اور افسوس کے لیے چلے جانا۔ مجھے ضروری کام ہے ورنہ میں خود چلا جاتا۔ تبھی شارف کمرے میں داخل ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا یار، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا، شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھیں گے۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا، اگر وہ تب مر جاتا نا تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اچھے الفاظ میں یاد کر کے روئیں گے۔ اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا تھا لیکن ایک مشین سے کام نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہیے، لیکن ایسے آدھ مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم دونوں جاؤ۔ اور اس نے لڑکی کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا، جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے وہ کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، شارف مسکرایا تھا۔ وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی اسے ویلکم کرتی تھی۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی، وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا، اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اسے پوچھا تھا کہ ڈیول کا آدمی ہے، کیا اس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا۔ اور پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا، وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، انسپکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا۔ اسے اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ طے تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے۔ میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چلی گئی۔ آج کیا بناؤں ان کے لیے؟ وہ فریج کھولے کچھ سوچ رہی تھی، جس کے اندر سب سامان موجود تھا۔ سر، یہاں سگریٹ پینا الاؤڈ نہیں ہے، پٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں؟ پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ غصے سے بولا۔
ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا، روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو لیکن جول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زنا کا ڈیول کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پٹرول ہولڈر سے پٹرول کا پائپ نکالا، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔ تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ پٹرول اس آدمی کے اندر جا چکا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا ڈیول کا، انصاف ہر زنا کار کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا اور نہ ہی اس پٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ میں سرخ خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن رخ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون کہاں؟ چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، راستے میں اسے ہسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، وہ اطمینان سے اسے کہنے لگا۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گنہگار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی تھی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ ہیزر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر پا رہا، کیوں نہیں کرنے دے رہا انہیں۔ لیکن پھر بھی ہیزر چپ نہ رہا۔ وہ یارم سے پوچھ کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنے گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہی ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائے تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر۔ شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی وہ؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ہاں بولو نام۔ میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے۔ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز۔